افتتاحی تقریب میں تشریف لانے والے معزز مہمانوں کو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالخصوص محترمہ ضلع ہمہ عثمان پارلیمانی سیکرٹری حکومت پنجاب جناب سپرنٹینڈنٹ SSB آفس مصطفیٰ صاحب، منظور جنجوا صاحب، شبیر بیگ صاحب اور خواتین و حضرات، ہم آپ کے مشکور ہیں جنہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے چند لمحے ہماری نظر کیے۔ افتتاحی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام اللہ سے کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب ندیم انجم صاحب کو کہ وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی، جس کی دربار اور سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی، جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری۔
नहीं थे अच्छा ये बाकी उधर बैठते हैं मैडम ये मुझे तो बड़ा याद है बड़ा बाहर खा पी के मैंने प्रोग्राम ऐसे एक रात अच्छा सा वो मैंने रखना है 8 मार्च को आलमी साल अच्छा सा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट कौन सा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। और जो कुछ उतारा हमने कुरान में वो मोमिनों के लिए शफा और रहमत है। कुरान मजीद 114 सूरतों पर मुश्तमिल है। इसकी 6666 आयात हैं, जिनमें से 500 हलाल और हराम के बारे में और 100 दुआया आयात हैं। कुरान क्या है सिलसिला-ए एहसास अलहम्द से तावन्नास। कुरान हर दुख दर्द रंज अलम के लिए अक्सीर है, शफा और रहमत इसकी तासीर है। और जिस पे ये नाजिल हुआ वो तमाम जहानों का पीर है। सलातीन आलम अपनी जगह हैं, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह है। बदलती रहीं आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह है। कुरान और अज़मत कुरान की बातें आओ सुनाऊं तुम्हें ईमान की बातें। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी खबर भी, कुरान बसीरत भी बसारत भी बसर भी, कुरान नदायर भी नदारत भी नदर भी। कुरान के दामन में हरे खुश्क भी तर भी, कुरान ज़ाहिर भी मुज़ाहिर भी मुबी भी। कुरान के हाफिज हैं जिब्रील अमी भी, कुरान अजूबा भी अजायब भी अजब भी। कुरान करीना भी सलीका भी अदब भी, मसनद भी मोहम्मद की सनद भी। कुरान मुआवन भी मदावा भी मदद भी, मसनद भी मोहम्मद की सनद भी। कुरान खुद अहकाम भी हाकम भी हुक्म भी और ख़त्म नबूवत की सदाकत का बरहम भी। और अब सुनिए तलावत कुरान और सुनाते हैं कारी इबादुर रहमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه
الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بارساں خیش را کے دی ہما اوش گر بہو نہ رسیدی تو تمام بولہبی اس ذات مصطفیٰ تک رسائی حاصل کرو. اگر تم ذات مصطفیٰ تک نہ پہنچ سکے تو یہ ابو لہب کا کردار ہے. دنیا والو، دنیا کا کوئی کام کرنا ہو تو عقل استعمال کرو. دنیا کا کوئی کام کرنا ہو تو عقل استعمال کرو، کیونکہ عقل استعمال کرنے کے لیے ہے. الیکشن لڑنا ہو تو عقل استعمال کرو، سیاست کرنی ہو تو عقل استعمال کرو، زراعت کرنی ہو تو عقل استعمال کرو، تجارت کرنی ہو تو عقل استعمال کرو. لیکن جب مقام مصطفیٰ کی بات آئے، احترام مصطفیٰ کی بات آئے، حسن و جمال مصطفیٰ کی بات آئے، رفعت مصطفیٰ کی بات آئے، عظمت مصطفیٰ کی بات آئے، ابروئے مصطفیٰ کی بات آئے، غیثوئے مصطفیٰ کی بات آئے، تو مست و بے خود ہو کر جھوم لیا کرو. تصور میں مدینے کی گلیوں میں گھوم لیا کرو اور قرۃ عین بک یا رسول اللہ کہہ کر انگوٹھے چوم لیا کرو، اور عقل کی بجائے عشق استعمال کیا کرو. کیونکہ بارگاہ نبوت میں جس نے عقل استعمال کی وہ ابو لہب بن گیا، اور جس نے عشق استعمال کیا وہ ابو بکر بن گیا. صبح ازل مجھ سے جبرائیل نے کہا، صبح ازل مجھ سے جبرائیل نے کہا، جو عقل کا ہو غلام وہ دل نہ کر قبول. اور اب تقاریر کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں لائف ویلفیئر سوسائٹی کے صدر اور بانی محترم جناب محمد اسلم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. اور محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں اور مہمانوں، میں نے یہ فاؤنڈیشن اور میرے دوستوں نے اس لیے کیمپ کی تھی کہ ہم اپنے علاقے کے غریب اور مستحق افراد کے لیے اس کام کر سکیں. اور اس کے تحت ہم نے کچھ اپنے اغراض و مقاصد بنائے ہیں. امید تو یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. نمبر 1، اہل علاقہ کے لوگوں کا آپس میں اتحاد قائم کرنا اور پھر اس کو برقرار رکھنا. اہل علاقہ کے غریب اور مستحق بچوں کو فری ایجوکیشن دلوانا. اہل علاقہ کے لوگوں کو فری ڈسپینسری کی سہولت مہیا کرنا، جس کے لیے ہم نے ادبستان اقبال میں فری ڈسپینسری قائم کر لی ہے. بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے ایسے مواقع تلاش کرنا جس سے انہیں روزگار میسر آ سکے. اس کے لیے ہم نے مختلف فیکٹریوں سے تعاون حاصل کیا ہے. ایجوکیشن کے لیے ہم نے اپنے ہی علاقے کے مختلف سکولوں سے تعاون حاصل کیا ہے. وہ ہماری تنظیم کی طرف سے 2، 4 یا 10 بچے جو ہم انہیں دیں گے وہ انہیں بالکل فری ایجوکیٹ کریں گے. مقامی ناظمین کے تعاون سے علاقے کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا اور اپنے علاقے کی لائٹنگ کا انتظام بہتر کرنا. اس کے لیے بھی ہم نے اپنے متعلقہ ناظمین سے رابطہ کیا اور کوشش کی ہے. پولیس کے تعاون سے علاقے کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنا. شادی اور مرگ کے مواقع کے لیے سامان کراکری وغیرہ بنانا اور لوگوں کو مہیا کرنا. یہی ہماری تنظیم کے بنیادی اغراض و مقاصد ہیں. اس کے ساتھ میں جاؤں گا. محترمہ ضلع ہما عثمان صاحب اور ناظم ذوالشام خان شیروانی اور محترمہ شاہین اصل شہید صاحبہ جو کہ سٹی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ خواتین ونگ کی،
اس کے علاوہ میڈم غزالہ ضلعی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ان کے علاوہ محترمہ فرزانہ ناہید قریشی سٹی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ وہ بھی تشریف فرما ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کا دل مغموم ہوتا ہے تو اسے پوری کائنات کفن بردوش نظر آتی ہے، لیکن جب کسی کا دل خوش ہوتا ہے تو اسے تمام کائنات دلہن کی طرح سرخ جوڑا پہنے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ آج ہم سب کا دل بھی خوش ہے، کیف و مستی میں ڈوبی ہوئی باد صبا رقص کنا ہے، معصوم کلیاں مسکرا رہی ہیں، اور آپ کے دلوں کی دھڑکنوں کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی ہے کہ وہ سب یہ کہہ رہی ہیں کہ اے باد صبا معلوم ہے کہ مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھا ان راہوں میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ویلفیئر کا کام ہے، بہبود انسانی کا کام ہے، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، مخلوق سے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے انسان کے انسان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان۔ اور اب تقاریر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو میزبان یعنی بانی اور صدر کے بعد جس شخصیت کو میں دعوت سخن دینے والا ہوں، تعلیم مجھے پتہ چلا کہ وہ تشریف لائیں گے یہاں، تو ان کے لیے ایک نظم کہی ہے۔ اشراف کا محبوب دل و جان ہے اشرف، اشراف کا محبوب دل و جان ہے اشرف، اس دور میں کیا خوب انسان ہے اشرف، اشراف کا محبوب دل و جان ہے اشرف، اس دور میں کیا خوب انسان ہے اشرف، جس کے بابا نے سجایا شہر دلہن کی طرح، سب جانتے ہیں، بڑے جانتے ہوں گے، جس کے بابا نے سجایا شہر دلہن کی طرح، وہ سیاست میں شرافت کا عنوان ہے اشرف، وہ سیاست میں شرافت کا عنوان ہے اشرف، غیر بھی جس کے مدح خان ہے فخری، غیر بھی جس کے مدح خان ہے فخری، وہ شہر میں لیگ کی جان ہے اشرف، غیر بھی جس کے مدح خان ہے فخری، وہ شہر میں لیگ کی شان ہے اشرف، جس کا دستور محبت اور منشور ہے خدمت، جس کا دستور محبت اور منشور ہے خدمت، جس کا دستور محبت اور منشور ہے خدمت، ہم پہ اللہ کا احسان ہے اشرف، ہم سب پہ اللہ کا احسان ہے اشرف، اشراف کا محبوب دل و جان، اشراف کا محبوب دل و جان ہے اشرف، اور اس دور میں کیا خوب انسان ہے اشرف، باپ اگر شہر کا شہنشاہ ہے تو بیٹا بے پناہ ہے، باپ اگر بلند پایا ہے تو یہ باپ کا سایہ ہے، جناب MPA حلقہ حاضر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ ایک شعر ہے، بلکہ میرے خیال میں شعر سے پہلے تو ایک حدیث کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اور اس کے بعد ایک شعر کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس شعر کو یہاں پر میرا پڑھنے کا مقصد کیا ہے، بڑا واضح ہے کہ آج اس جگہ پر ہم ایک ڈسپینسری کے سلسلہ میں اس کے افتتاح کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ یقیناً اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت
یہ بیڑا جو ہے وہ اٹھایا ہے تاکہ حلقہ کے اندر، اس علاقہ کے اندر جو بھی مستحق لوگ ہیں، جو بھی نادار لوگ ہیں، جو اپنی جیب سے خرچ کرنے کے قابل نہیں ہیں، علاج کروانے کے قابل نہیں ہیں، وہ اس ڈسپینسری سے فیض یاب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم جناب اسلم صاحب نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں اپنی جو ہے تنظیم لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد بیان کیے، وہ بھی تمام کے تمام خدمت خلق کے حوالے سے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جب کہ ہمارے اندر یہ ایک عام تاثر پیدا ہو چکا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ حکومت نے کرنے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بات ممکن نہیں کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ تمام کے تمام مسائل خود لوگوں کے تمام مسائل حل کرے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر آپ لوگوں کا تعاون جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے اندر مالی تعاون بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر یہ جسمانی آپ کا، میری مراد یہ ہے کہ آپ کی محنت اور مشقت وہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، آج ہم یہاں پر جو جس تقریب کے سلسلے میں بیٹھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہونا چاہیے کہ ہم جہاں جہاں پر بھی ہیں اپنے طور پر اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، اپنے شہر کو، اپنے علاقہ کو بہتر کرنے کے لیے اپنی تمام جو ہیں قوتیں، تمام اپنی صلاحیتیں ان کو بروئے کار لائیں گے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حکومت کے پاس بے شمار مسائل ہیں، اور اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ پاکستان ایک پسماندہ ملک ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اچھے لیڈر نصیب ہوئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا پنجاب کے اندر صحت کے سلسلہ میں بہت ہی کچھ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ آج جو اسپتالوں کی حالت ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ابھی میرے بھائی نے بات کی یہاں پر مفت تعلیم کی بات کی، میرے خیال میں مجھے یہ ایسا لگا جیسے کہ اور صاحب تقریر کرنے لگے ہیں۔ تعلیم جو ہے وہ بھی ان کے پروگرام کے اندر شامل ہے۔ میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ پنجاب کے اندر حکومت پنجاب نے اس سال سے، یہ جو سال گزر رہا ہے، اس کے اندر مفت تعلیم فراہم کی لوگوں کو، بچوں کو بالخصوص۔ اس کے علاوہ کتابیں مہیا کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اچھا کام کیا کہ ہمارے جو پسماندہ علاقے ہیں ان کے اندر لوگ اپنی بچیوں کو اسکولوں کے اندر نہیں بھیجتے تھے، اور غالباً ان کا معاشی مسئلہ تھا، لیکن اس کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے بچیوں کے لیے 200 روپیہ فی بچی وہ ایک وظیفہ مقرر کیا تاکہ ان کے والدین کے اوپر یہ کسی قسم کا بوجھ نہ پڑ سکے اور وہ اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر سکے۔ یہ ایک اور جو بڑی دلچسپ بات بتائی ہے میری بہن نے کہ حاضری مکمل ہونے پر جو بھی طالبات ہیں جن کی حاضری مکمل ہوگی ان کے لیے گھی کا ایک ڈبہ تحفے کے طور پر ان کو دیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ایک انسینٹو دینے والی باتیں ہیں، یہ اس کے اندر یہ نہیں کہ یہ ڈبے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ جو بھی بچہ یا بچی اپنے طور پر اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ غیر حاضر نہیں ہوگا یا ہوگی اسکول میں سے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے تاکہ بچوں کو اور بچیوں کو اس بات کا شوق پڑے، کیونکہ مستقبل کے اندر بہت ہی زیادہ شدید ضرورت ہے پاکستان کو تعلیم یافتہ ہونے کی۔ ہماری آنے والی آئندہ جو نسلیں ہیں ان کو تعلیم یافتہ ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اقوام عالم کے اندر تعلیم ہی صرف ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہم دوسری قوموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ ہم اپنے مذہب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کے بارے میں ہمیں اویئرنیس علم ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کہ ہمارا مذہب ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہ کام ہماری حکومت جو حکومت پنجاب ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں بہت اچھی طرح کر رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ مزید بہتر ہوں گے، کیونکہ بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود ہے، اور یہ کام ختم نہیں ہو گیا بلکہ یہ کام جو ہے یہ انشاءاللہ مزید جاری رہے گا۔ اور
آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ عرض کروں کہ کروڑوں روپے کی گرانٹس جو ہے وہ ابھی سالانہ آنا شروع ہو گئی ہیں ان اسکولوں کے لیے، پرائمری اسکولوں کے لیے اور مڈل اسکولوں کے لیے جن کی چھتیں نہیں تھیں، جن کی دیواریں نہیں تھیں، جن کا فرنیچر نہیں تھا، جس کے اندر اسٹاف کی کمی تھی، جس کے اندر یہ پمپ پانی کی موٹریں نہیں تھیں. یہ تمام کے تمام جو ہے کام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب وہ کام ہونا شروع ہو چکے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوں گے، الحمدللہ وہ کام شروع ہو چکے ہیں. اور مختلف جو ہے اسکول ہر تقریباً حلقے کے اندر، ہر پی پی حلقے کے اندر، صوبائی اسمبلی کے حلقے کے اندر ان کی باقاعدہ سروے کیا جاتا ہے. اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کس کو کتنی ضرورت ہے، کس اسکول کو بلڈنگ کی ضرورت ہے، کس کو اساتذہ کی ضرورت ہے، وہ الحمدللہ تمام مہیا کی جا رہی ہیں. بہرحال یہ میرے بھائی کا جو ہے جذبہ وہ بہت ہی قابل قدر ہے اور میں ان کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایسے پروگرام منعقد کرنے پر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جب ایک قدم آگے بڑھائیں گے نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف، انشاءاللہ العزیز ہماری قوم بہت زندہ دل قوم ہے. ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، ان کے دلوں کے اندر مخلوق کے ساتھ محبت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بھی شخص نیکی کا کام کرے اور اس کے لیے تعاون مانگے تو میرے خیال میں ہماری جو قوم ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس کا ساتھ دیتی ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک ابھی میرے ذہن میں ایک آیت ہے، وہ آئی قرآن پاک کی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر آپس کے مسائل جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک زندہ قوم کے طور پر ابھر سکیں اور پاکستان دنیا کے اوپر اپنا نام جو ہے ہم روشن کر سکیں. میں آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ جو لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے یہ صرف نام کی انشاءاللہ حد تک نہیں ہوگی بلکہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بھی یہ بڑا مؤثر کردار ادا کرے گی. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اس حلقے میں تیری باتیں، اس حلقے میں نام میں کڑکتا ہے ہر برائی کے آگے خنجر بے نیام تیرا. ناظم ہے ذوالشام میرا، ناظم ہے ذوالشام تیرا. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باطل سے دب جائے گا، باطل سے جا کے سب یہ کہہ دو خیال ہے یہ خام تیرا. ناظم ہے ذوالشام میرا، ناظم ہے ذوالشام تیرا. صحت صفائی گلیاں لائٹیں سارا حلقہ سج جائے، صحت صفائی گلیاں ٹائلیں اور گلیوں پہ تاج سجے. صحت صفائی گلیاں ٹائلیں اور گلیوں پہ تاج سجے. عوام کی خدمت کرتے رہنا کام ہے صبح و شام تیرا. ناظم ہے ذوالشام میرا، ناظم ہے ذوالشام تیرا. شبنم کی طرح گرم بجلی، شبنم کی طرح نرم بجلی کی طرح گرم، خدمت میں روانی جذبوں میں جوانی. مرحوم یونس خان کی عظیم نشانی یعنی ذوالشام خان شیروانی، جس کی قربت سے عظمت کا احساس ہوتا ہے اور جس کی رفاقت سے طاقت کا احساس ہوتا ہے، جناب ناظم گوبندگڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز مہمان اور میرے دوستوں بھائیوں السلام علیکم. لائف انشورنس والوں نے بلا کر ان کی میں بہت مہربانی کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا ہے، اس لیے کہ میں اس علاقے کا ناظم بھی ہوں. تو میں ان سے پہلے بھی تعاون کر رہا تھا، اب بھی انشاءاللہ تعاون کروں گا. اور رہی بات کہ یہ غریبوں کے لیے بنائی ہے، ہم سب کا فرض ہے اس میں، خالی ان کا نہیں یہ کہ جو چند لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے لائف بنائی ہے. سارے لوگ مل کر جو اس پہ توفیق ہے وہ اس میں چندہ جمع دیں تاکہ کہ ان کا یہ لائف جو بنائی ہے انہوں نے ویلفیئر یہ چل سکے. اور اگر ہم لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو یہ ایک دن یا ایک ماہ یا 2 ماہ بعد بند ہو جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے ہمیں ان کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. میں ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون، ہر قسم کی جو بھی ہو، یہاں پہ منشیات وغیرہ
या कोई गलियों का ट्यूबों का कोई मसला हो, इंशाअल्लाह सियासत से लैदा होकर इस काम में मैं खिदमत करने के लिए इनके साथ तामन करूंगा। इससे मेरा सियासत का कोई तल्लुक नहीं, ना इसमें सियासत, जो अगर कोई खिदमत करता है उसका कोई फायदा इन लोगों से नहीं मिलना चाहिए, अल्लाह से लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है, ये लोग नहीं देंगे किसी की भी। अगर मैं खिदमत करूंगा तो मुझे रब इसका सिला देगा, लोगों ने क्या सिला देना है? लोग तो आप उससे मांगते हैं, हम भी उससे मांगते हैं, अगर उसने कोई इज्जत देनी है, जिल्लत देनी है, उसको उसके हाथ में है। लेकिन सब भाई जो इसमें तामन कर सकते हैं इनके साथ तामन करें, और जो गरीब लोग हैं हम ये लोग उनकी खिदमत करें, ताकि अल्लाह खुश हो और हम सब खुश हो और हमारा इलाके में हमारे लोगों का नाम हो। मेहरबानी। और अब थोड़ी देर के बाद जो कि ज़िला काउंसिल की मेंबर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिटी गुजरांवाला की ख़वातीन में उनकी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे इल्तमास है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएं। मेरी इंतहाई मोहतरमा मेहमान खुसूसी ज़िले हुमा साहिबा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड डेवलपमेंट और मेरे इंतहाई मोहतरम MPA मोहम्मद अशरफ साहब PP हल्का नंबर 93 और मेरे मोहतरम नाज़म जुलशान साहब और मेरे तमाम बहन और भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अब इससे मैडम ज़िले हुमा किसी तारफ की मोहताज तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बता देती हूँ कि उन्होंने MA LLB किया हुआ है, बड़ी मेहनती, बड़ी शफीक, बड़ी बाकिरदार और बड़ी ग्रेसफुल वुमेन है। इन जैसी औरत मेरे ख्याल पहले मैंने गुजरांवाला में ना नहीं देखी और ना ही आइंदा आएगी। और इनकी वजह से काफ लीग की तंजीम जो है वो बड़ी एक्टिव हो चुकी है। इन्होंने काफ लीग के लिए बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा औरतों को एक्टिव किया, बल्कि इनकी मिसाल इसी तरह है जो हमारे शायर मशरक अल्लामा इकबाल थे, उन्होंने हमारी सोई हुई कौम को जगाया था। इसी तरह हमारी कौंसलर जो है उनको मैडम ज़िले हुमा ने जगाया। इन्होंने बताया कि किस तरह जो है हम लोगों का काम करें बगैर मुआवजे के, और इख्तियारात जो है वो मिलते नहीं है बल्कि छीने जाते हैं। ये हमें कोई दिए नहीं गए, हम खुद इन्हें हासिल करना है, हमने अपनी तंजीम के लिए खुद मेहनत करनी है। और यही चीज जो है, जैसे एक शीशा टूटता है उसको किरची किरची हो जाता है, उसमें हर एक का अक्स नजर आता है। इसी तरह हमारी तमाम कौंसलरों का अक्स जो है ना वो मैडम ज़िले हुमा से नजर आता है। हमारी जो एक्टिवनेस है वो इनकी वजह से है। हम तो अभी कुछ भी नहीं थी, हम अपने घरों में आराम से बैठी हुई थी कि हम क्यों काम करें, हमारे आजादियां नहीं मिलता, हमारे इख्तियारात नहीं है। लेकिन इन्होंने हमें एक सबक दिया है कि हम बगैर आजादी के, बगैर इख्तियारात के काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम काम करेंगे। और मैं अपनी इन्हें खुशामदीद कहती हूँ अपनी तमाम बहनों को जो अपने घरों से कीमती वक्त निकाल के यहाँ जिना रोड पे आई, और मैडम ज़िले हुमा को भी सबका मैं और सब भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो ये वेलफेयर सोसाइटी है, इन्हीं की तरह बाकी लोग भी मुखैर हजरात आगे आए और इनकी तरह काम करें, ताकि लोगों की इस्लाह बहबूद में हिस्सा लें, क्योंकि अल्लाह ताला की लोगों की खिदमत में ही अजमत है। और मैं अब मैडम ज़िले हुमा साहिबा को दावत देती हूँ कि स्टेज पे तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात का हज़रात मोहतरम, इंतज़ार की घड़ियों का इख्तिताम। और अब हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान दुख्तर गुजरांवाला और शहर की शान सूबाई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जिनके पास है प्लानिंग और डेवलपमेंट का कलमदान, मोहतरमा ज़िले हुमा उस्मान, रफ्तार में अजमत, गुफ्तार में सतवत, किरदार में इफ़्फ़त, मिस फातिमा जिना का अक्स हूबहू है। ए ज़िले हुमा उस्मान, तू शहर की आबरू है। जनाब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब, जुलशान खान शेरवानी,
गुजरावाला की मारूफ खातून शायरा कानूनदान ख्वाबा राजा एडवोकेट जो हमारे साथ हैं। इसके अलावा तंजीम के सरपरस्त हाजी मौलवी मोहम्मद सादिक और मुस्लिम लीग की तौर पर गुलशाम खान साहब का जिक्र करती हैं, उनकी तारीफ करती हैं कि वहाँ अगर कोई काम कर रहा है तो वो शख्स कर रहा है। मुझे आज इनको मिल के दिली मुसरत हुई है। जहाँ तक शेर व शायरी का ताल्लुक है तो स्टेज पे मेरे भाई बड़े ज़ौक़ और शौक़ से शायरी फरमा रहे थे। मेरा शायराना ज़ौक़ इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन शायरी सुन के मुझको भी याद आ गया ये लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन वालों के वास्ते कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ किया करे कोई। बड़ी खूबसूरत बात है जी कि ये लोग इतना कोशिश कर रहे हैं जो इनके अगराज़ व मकासद, जिसमें सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया कि हमको इत्तेहाद कायम रखना है अपनी सफ़ों में। तो जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, यूनिटी नहीं होगी, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, हम इस इलाके को सफाई नहीं कर सकते। मेरे भाई ने कहा, अशरफ भट्ट साहब ने, मैं भी कहूँगी कि हुकूमत काम कर रही है, हुकूमत स्टाइपेंड भी दे रही है, तालीमी अदारों में तालीम भी मुफ्त कर दी है, किताबें हमने बांटी हैं, किताबें हम बांटते हैं। आपके स्कूलों में किताबें नहीं पहुंचती तो कसूर हमारा है। आप हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आके पूछें कि बीबी फलां इलाके में किताबें क्यों नहीं पहुंची। हुकूमत आपको दे रही है, अगर आप तक नहीं पहुंचती ये आपका हक है। स्कूलों में मेसिंग फैसिलिटीज हैं, हम स्कूलों में जाके खुद देख रहे हैं, वो एरियाज मार्क करते हैं जहाँ पे कि हमारे स्कूलों में बाथरूम नहीं, पीने का साफ पानी नहीं, तो वहाँ पे उन इलाकों में हमें ख्वाब नहीं आते। ये आप लोगों ने आके जो यहाँ क्राउड खड़ा होता है, हमसे ये गिला होता है कि आप कह जाते हो, होता नहीं, ऐसा नहीं होता। जो एरियाज हम मार्क करके जाते हैं, अभी मैं आपको कल की बात बता, बल्कि सुबह की बात है कि कश्मीर कॉलोनी ये राहवाली शर्की में एक स्कूल था जिसका विजिट के लिए मैं गई, जहाँ पर कि दीवारें गिरने वाली थी। उसके साथ एक था कनेक्टेड स्कूल, तो मैंने अपने पीए से कहा कि इसके साथ का स्कूल प्रिंसिपल साहबा ने कहा कि 5 माह पहले विजिट था। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम अप्रूव कराते हैं स्कूलों को, उसको मेंशन करते हैं कि ये होना चाहिए। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इतनी मोहब्बत से जो आके हम लोगों को सुनते हो, तो ज़माना बदल चुका है, आप वो हमको रिमाइंडर दिया करें, बार बार ये याद कराया करें कि जी फलां इलाके का फलां स्कूल था जिसमें ये कहा गया था कि सहूलतें दी जाएंगी, वो कब तक हमको मिलेंगी। आप पीछे पड़े रहें जब तक कि आपको वो ना मिल जाए। अपने इलाके के स्कूलों के बारे में भी मैं यही कहूँगी। ये तो वो खदमात है जो हम आपके लिए गवर्नमेंट कर रही है। इसके साथ साथ मैं भाइयों के साथ साथ मुझे पता है इस इलाके की मेरी बहनें बहुत एक्टिव हैं, बड़ा काम करने वाली हैं। हमारी अंसारी बरादरी की बहनें माशाल्लाह बड़ी एक्टिव हैं, काम करने वाली हैं। तो मैं अपने भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर सियासत का ये अलम मैंने उठाया है तो इस सोच के साथ उठाया है, अब वो सियासत नहीं करनी, हमने वो सियासत नहीं चाहिए जिसमें कि गलियों में गलों में दुपट्टे पहन के नारे लगाया करते थे। हमको चादर और चार दीवारी में रह के सियासत करनी है। मुझको आप भाइयों का साथ चाहिए उन बहनों के वास्ते जिनको वाकई में हमारी ज़रूरत है। वो मसले मसाइल जो मेरे तक आके मुझको बताएं कि बीबी हमको फलां अस्पताल में तुम्हारी मदद चाहिए, बच्चे के वास्ते मदद चाहिए, वो दुख वो ना कह सकती हूँ मेरे भाइयों को, वो मेरे पास आए। आपकी बहन आपके शाना बिशाना चलना चाहती है अपनी उन बहनों को साथ लेके कि ज़माना गुजर गया है, अब हम आबादी का 52% हिस्सा है, 52% हम आबादी में का हिस्सा है। तो कैसे आप तरक्की करोगे, गली मोहल्ले कैसे साफ करोगे जब हम साथ नहीं चलेंगे। हमको साथ लेके चलें, लेकिन उस तरह से जिस तरह से इस्लाम कहता है, हम भी उन्हीं तालीमात पे चलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे कॉपरेशन चाहिए। मुझे अभी मैंने बहनों से जिक्र किया, मैंने कहा जिस तरह से लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमको यहाँ औरतों के लिए एक डिस्पेंसरी बनानी चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम उस डिस्पेंसरी का आगाज़ करेंगे यहीं से, और हमारी ही एक रुकन है जो इसका आगाज़ करेंगे बहुत जल्द। हम आप भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी बहनें उस जगह आप लेके आओगे और हम उसका इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ साथ वेयर हाउस मॉडल टाउन में हम खुली कचहरी लगाते हैं। औरतों की मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हम रुकनियत साजी कर रहे हैं। कोई वोट नहीं हम मांगने के लिए कोई रुकनियत साजी कर रहे हैं, या हम ये नहीं कहते कि कुछ ऐसा है। मकसद जो औरतों को रीऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जब मैंने इसको
کو یہاں سے سٹارٹ کیا. آپ یقین کریں کہ میری بہنوں جب میں سلسلے کا کارواں کا سلسلہ سفر چلا تو میں ایک اکیلی تنہا یہاں سے شروع کیا. آج ماشاءاللہ میرے ساتھ 500 کے قریب عورتیں ہیں جو میرے ساتھ ہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ یہ جانتی ہیں ہم میڈم کے ساتھ ہیں تو ہم نے جو مسئلے مسائل میرے بھائی مجھے تک پہنچاتے ہیں وہ بہنیں بھی لا سکتی ہیں, اور بہنوں کو یہ پتا ہے کہ بیوی ہماری بات بھی سنیں گی اور اب ایوانوں میں ہماری بھی سنوائی ہوگی. اس طرح سے آپ لوگوں سے بھی میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کا جیسے اشرف بٹ صاحب میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں, علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, جہاں تک حکومت سے پاسبل ہے اپنے فنڈز بھی آپ کو دے رہے ہیں, لگا بھی رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن والے جو کام کر رہے ہیں تو میں یہ کہتے چلوں کہ پہلے تو میں ان کی پوری تنظیم سے ضرور ملنا چاہوں گی. دوسرا میں ان سے یہ ضرور کہتی ہوں کہ میرا پورا کوپریشن آپ کے پاس ہے. آپ اپنی اس فاؤنڈیشن کی رجسٹریشن کرائیں سوشل ویلفیئر والوں سے, جو آپ کی ہیلپ ہو سکے گی وہ میں آپ کی کراؤں گی. جہاں آپ کو ضرورت ہوگی فنڈ ریزنگ کی, آپ سمجھو کہ میڈم جنورلی ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ عورتیں ہیں آپ سمجھتے ہو, یہاں اس فلور پہ میں اناؤنس کرتی ہوں آپ کو وہ عورتیں جو آپ سمجھتے ہو بیوہ ہے جس کے ساتھ اس کا خامن نہیں, اس کا بچہ اس قابل نہیں, اس کے خاندان والے اس کے ساتھ نہیں, اہل اللہ ساتھ نہیں چل سکتا, میں آپ سے یہ کہتی ہوں آپ ان عورتوں کو میرے پاس لے کے آئیں, انشاءاللہ اس کی بچیوں کو ہم گھر سے اس کی بیٹیوں کو جس کو شادی کی ضرورت ہو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. اور میں دے گا اور یہ کنفرم کرے گا کہ اس عورت کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, اس کی بچی کی اگر شادی ہوگی تو ہم آپ کی مدد کریں گے. منتھلی اگر چاہیے ہوگا تو اس میں بھی جہاں تک ہو سکا میں کوشش کروں گی آپ کو مدد کر سکوں. اس کے علاوہ لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن والوں کو میری جو مدد جس وقت چاہیے ہو میں حاضر ہوں, شہر میں رہتی ہوں, آپ سے ہر وقت رابطے میں ہوں, ہر قسم کی آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوں. بہت شکریہ. پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی ہے اور گاؤں کا ہمارا جنار روڈ جو ہے نا یہ کافی عرصے سے ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. ہاں جی, اور یہاں پہ بارش کے دوران تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں ہم جا سکتے, اور ہمارے تمام ساتھی اسی لیے آپ گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ ہمارا یہ جنار روڈ جو ہے نا اسے کو تعمیر کیا جائے جلد سے جلد. اور اس کے ساتھ میں بنیادی طور پر بھی اپنے مہمانان گرامی کو بتانا چاہتا ہوں دور ہوا ہے مصر سے آگے تک. ہاں جی جناب والا 56 سال سے خدمت میں پیش یادگار سوید ہاؤس کے بانی چودھری محمد حسین امرتسری اور ان کے فرزند ارجمند چودھری محمد اشرف اور چودھری محمد حسین کے پوتے عبدالغفور اور زبیر احمد صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے مختلف ورائٹیز صارفین میں متعارف کروائیں. الحمدللہ جس کی بدولت آج ہم نئی برانچ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. مہمانان گرامی اور مہمان خصوصی سے میں درخواست کروں گا میڈم ضلع ہمہ عثمان سے پارلیمانی سیکرٹری حکومت پنجاب اور چودھری محمد حسین صاحب سے کہ وہ آئیں آ کر نئی برانچ کا افتتاح کریں. یا اللہ تو رازق رزق چل خاص اپنی رحمت نازل فرما. یا باسط یا رزاق وہو خیر الرازقین. یا اللہ اس عزت نو ہور دوالا فرما. یا اللہ بچی آئی اس عزت یا اللہ مزید اور یا اللہ اضافہ فرما. یا اللہ اپنی رحمتہ نازل فرما. یا اللہ تمام نو سکون عطا فرما.
वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान